الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج سوال یہ ہے کہ بیوی سے رائے و مشورہ کرنا کیسا ہے؟ آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ مشورہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے اور آج ہماری ضرورت ہے۔ اختصار کے ساتھ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ گئے آپ کے مشورہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے اور آج ہماری ضرورت ہے۔ مشورہ کس سے کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے ایک طویل بحث ہے۔ ہم کو آج صرف بحث یہ کرنی ہے کہ بیوی سے رائے و مشورہ کرنا کیسا ہے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے مشورے کا حکم قرآن کے اندر دیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان مشورے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں بلکہ استخارے کو اہمیت دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ استخارے کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر ہے، وہ بھی استحباب کے درجے میں ہے، اور جب کوئی حکم قرآن کے اندر آ جائے تو اس کی جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جہاں کہیں بھی نماز کے بارے میں حکم دیا، اس کے معاً بعد زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا، لیکن جب مشورے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں مشورے کو لایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشورہ کتنی اہمیت کے حامل ہے اور کتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ مشورہ ضرور کریں اور مشورے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جب آپ مشورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، نصرت بھی ہوگی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب جو ہے وہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر پورا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مشورہ کریں، مشورے کو چھوڑ کر کے استخارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ استخارہ ایک دعا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی استخارہ ثابت ہے، لیکن وہ استحباب کے درجے میں ہے۔ لیکن مشورہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اس کو حکم دیا ہے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى وبینہم مما رزقناهم ينفقون، کہ پہلے نماز اور اس کے بعد مشورہ اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشورہ بہت اہم ہے۔ ہر موڑ کے اوپر آپ مشورہ لیں، لیکن مشورہ کس سے لیں گے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان، اچھا MA BA بھی کیا ہوا ہے، وہ مشورہ لے رہا ہے کسی مزدور سے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو ہم کس سے مشورہ کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم ہمارے ان امتیوں سے مشورہ کرنا جو دین کا علم رکھتا ہو اور عبادت گزار ہو، ایسے لوگوں سے تم مشورہ کرنا۔ روح المعانی میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی پوری تفصیل وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین کا سمجھ رکھتا ہو، دین کا علم رکھتا ہو اور عبادت گزار ہو، اس سے تم مشورہ کرنا۔ اور پھر روح المعانی ہی کے اندر اور بہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور امام ابو بکر جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے، فرمایا کہ مشورہ تم کرنا اہل علم سے اور اہل عقل سے۔ کس سے مشورہ کرنا؟ اہل علم بھی ہو وہ اور اہل عقل بھی ہو۔ اور دوسری جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل علم بھی ہو، اہل عقل بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، بھروسے مند بھی انسان ہو۔ آج ہم لوگ ایسے انسان سے مشورہ کرتے ہیں جس کے اندر دین کی سمجھ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے اور وہ انسان امانت دار بھی نہیں ہے، اور ایسے انسان سے ہم چلے مشورہ کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی مشورہ دیں گے ان کے نگاہوں میں نہ تو قرآن ہے نہ احادیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہو، ایسے معاملے میں مشورہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ کا حکم موجود ہو اس کے بارے میں مشورہ کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو وہاں پہ مشورہ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ بس جو سنت، جو طریقہ، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے اوپر عمل کریں، چاہے آپ کا دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یا اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حکم ہے وہاں پہ، یعنی اسلام کے اندر، ایمان کے اندر جس کے بارے میں قطعی حکم موجود ہو قرآن سے اور احادیث سے، اور ایسے چیز کے بارے میں ہم مشورہ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اور اس کے اندر آج بہت سارے بڑے بڑے خاص لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور مشورے جو دینے والے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پکا بیوقوف ہے، اور ان کے اندر نہ علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مشورہ ایسی چیز کے بارے میں دے رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم پہلے سے موجود ہے، ایسی چیز کے بارے میں مشورہ دے رہا ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ پہلے سے موجود ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی رائے نہ دیں، اپنی مشورہ نہ دیں، یہ غلط ہے۔ یہ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آ جائے وہاں پہ مشورے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ مشورہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ بھی ہے۔ تو میرے دوستو، مشورہ ہم کس سے کریں گے؟ پوچھنے والے، سوال کرنے والے سوال یہ کر رہے ہیں کہ بیوی سے مشورہ کرنا کیسا ہے؟ میرے دوستو، بیوی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی مولوی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا، یہ ٹاپک نہیں ہے، کبھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔
وہ تمام چیزوں کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں گے تو یہاں ٹائم نہیں ہے. ہم کو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ بیوی سے رائے و مشورہ کرنا کیسا ہے، بس اتنا ہی. تو بیوی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو کسی مرد کے نکاح میں آنے کے بعد اپنا شوہر، اپنا گھر اور اپنا بچہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں. ایک قسم بیوی کی یہ ہوتی ہے. دوسری قسم بیوی کی یہ ہوتی ہے جو صرف پیسوں سے مطلب رکھتی ہے. ماہانہ سیلری آ جائے اور اس کو دے دیجئے بس، دوسرا کوئی مطلب نہیں. آپ اس سے حساب بھی نہیں لے سکتے ہیں، حساب لیے تو جوتے پڑیں گے. ایک بیوی ایسی ہوتی ہے. اور ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو سسرال ان کا بازو میں ہی ہوتا ہے، ایک پیر سسرال کے اندر ایک پیر میکے میں رہتی ہے. اور کچھ بھی بنائے گھر کے اندر کھانا، وہ تھوڑا سا لے جا کر کے بغیر شوہر کے پوچھے، بغیر ساس کے پوچھے، بغیر کسی اور کو پوچھے، جو گھر کے اندر جو ذمہ دار ہوتے ہیں اس کو پوچھے بغیر وہ میکے پہنچاتی ہیں. ایک بیوی یہ ہوتی ہے. بعض بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کے جیب سے پیسے چرا چرا کر کے اپنے میکے میں کبھی باپ کو دیتی ہے، کبھی ماں کو دیتی ہے اور کبھی بھائی بہن کو دیتی ہے. یہ چرا چرا کر کے دیتی ہے. تو آپ کی بیوی امانت دار بھی نہیں ہے اور آپ کی بیوی عبادت گزار بھی نہیں ہے. آپ کی بیوی آپ کو پتی سمجھتی ہی نہیں ہے، آپ کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھتی ہے، آپ کے گھر کو آپ گھر نہیں سمجھتی ہے. اور ایسی بیوی سے چلے آپ رائے لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے. ان کا رائے اور ان کا مشورہ سوائے جہنم میں لے جانے کے کوئی اور کام نہیں کرے گا. اگرچہ بیوی ہے آپ کی وہ، اور آپ اسے جھیل رہے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ بھی اتنے تنگ آ گئے ہیں اور پھر اسی سے مشورہ لے رہے ہیں. میرے دوست، ایک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے پتی کو پتی سمجھتی ہے اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر کو، اپنے شوہر کے مال کو، اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے. شوہر کے اجازت کے بغیر کوئی بھی سامان اپنے میکے پہنچا نہیں سکتی ہے. وہ بہن بھائی کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک تنکا بھی نہ دیتی ہو. اگر ایسی بیوی ہے آپ کی تو آپ ان سے ضرور مشورہ کیجیے اور ان کی رائے ضرور لیجیے. ورنہ میرے دوستو، ایسی بیوی جس کے اندر چوری کی بھی عادت ہو، جس کے اندر چغلخوری کی بھی عادت ہو، جس کے اندر غیبت کی بھی عادت ہو، جس کے اندر نماز نہ ہو، ایسی بیوی سے آپ مشورہ کبھی نہ لیں. ویسے عورت ہوتی ہے ناقص العقل، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن بعض عورتیں صاحب الرائے بھی ہوتی ہے، بعض عورتیں ذی علم بھی ہوتی ہے، علم بھی رکھتی ہے. وہ بعض عورتیں ایسی منجھی ہوئی رہتی ہیں، تجربہ کار ہوتی ہے. تو ایسی عورتیں ہو اور ایسی بیوی آپ کی ہے تو آپ اس سے ضرور مشورہ کیجیے. اور بعض لوگ بیوی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے مردوں میں، اور یہ شوہر اپنی بیوی سے رائے اور مشورہ نہیں کریں گے اور ماں سے جا کر کے کریں گے. وہ ماں جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے. بھائی ماں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی ماں صاحب الرائے نہیں ہے. آپ ان کو صرف بتا دیجئے کہ امی ہم ایسا کام کرنے جا رہے ہیں. اور ماں جو عقل مند بھی نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور ماں ذی علم بھی نہیں ہے لیکن صرف ماں ہے، ان کی اہمیت ہے. اور ماں کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ہے، لیکن ہم بیوی ہے، بیوی صاحب الرائے بھی ہے، ذی علم بھی ہے، ذی ہوش بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تو آپ بیوی سے مشورہ کریں. لیکن آپ کی بیوی ایسی ہو جو ایک ایک خبر
अपने ससुराल की मैके पहुंचाती हो तो ऐसी बीवी से कभी भी मशवरा न करें। या आपकी बीवी का एक पैर आपके घर में है और एक पैर उनके मैके में है, ऐसी बीवी को कभी मशवरा न करें। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसी बीवी को आप ये भी ना बताएं कि आपके पास कितना माल और जायदाद है, आपके पास कितनी बैंक बैलेंस है। मेरे दोस्तों, क्योंकि मशवरा जो है ये अल्लाह का हुक्म है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तमाम अहले इल्म और उलमाए किराम ने पूरी तफसीलात रूहुल मानी के अंदर देखिए, आप जाकर के ज़हन के दरीचे खुल जाएंगे आप। आज बेचारा शौहर, बाज शौहर ऐसे होते हैं जो बीवी से तंग तंग है, और आप चले इसी उससे मशवरा करने के लिए। ऐसा हरगिज न करें मेरे दोस्त। हाँ, आपकी बीवी इताअत गुजार भी है और वो ये समझती है कि अल्लाह के बाद अगर मेरे लिए कोई अल्लाह है तो वो मेरा शौहर है। अगर कोई लड़की, कोई बीवी ऐसी है, वो ये समझ रही है कि जमीन के ऊपर मेरा खुदा अल्लाह के बाद मेरा शौहर ही है, अल्लाह के बाद अगर मेरे हिफाजत को कोई करने वाला है तो वो मेरा पति है, मेरा शौहर है। इस वजह से वो औरत अपने शौहर की माल और अपने शौहर की इज्जत, अपने शौहर की तमाम चीजों की हिफाजत करती है और अमानतदार होती है। अगर कोई ऐसी औरत है, होती नहीं है ऐसी औरतें, शायद 99 में से कोई 1% औरत ऐसी होती है। आज कोई राबिया बसरिया दूसरा बन सकी? आज तक नहीं बन सकी और बनेगी भी नहीं ता कयामत तक। इस वजह से अगर आप देख रहे हैं कि हमारी बीवी ऐसी है तो आप उनसे मशवरा करें। अहले इल्म है, अमानतदार है, जी इल्म है, जी होश है, तो आप उससे करें। और जिससे मशवरा किया जा रहा है तो उनको भी चाहिए कि हम मशवरा वही दें जो चीज मुझे पसंद है। किसी चीज के बारे में मशवरा कर रहे हैं और वो चीज मुझे पसंद है, हम इसी वजह से सामने वाले को मशवरा नहीं दे रहे हैं कि वो चीज मुझे पसंद है, तो मेरे दोस्तों ये शख्स अमानतदार नहीं है। हाँ, दुनियावी उमूर के अंदर, दुनियावी चीजों के अंदर आप गैर मुस्लिम से भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन दीनी उमूर में मशवरा नहीं ले सकते हैं आप। जो जायज उमूर है उन उमूर के अंदर, दुनियावी मामलात, कारोबार, बिजनेस है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कभी गैर मुस्लिम अगर ऐसा है जो उनके माहिरीन है तो उससे हम मशवरा कर सकते हैं। जैसे कि वकील के बारे में, केस के बारे में, तो उसके बारे में तो आप किसी वकील ही से मशवरा करेंगे ना। और आजकल के वकील कैसे होते हैं? अल अमान वल हफीज, उनमें से जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, तो आप उससे केस के बारे में मशवरा कर सकते हैं। बिजनेस के जो माहिरीन होते हैं उनसे आप मशवरा ले सकते हैं, राय तलब कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा लेते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा देते थे। हजरत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसका किस्सा, इसका वाकया बुखारी के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ रिवायतें भी हैं। हजरत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मशवरे की बात आया तो मैं हजरत बरीरा का तज़किरा कर देता हूं, आप सुने और उससे आप निकालें कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया और किस तरह हजरत बरीरा ने अमल किया। हजरत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कनीज थी, बांदी थी, गुलाम, और उनके जो शौहर थे हजरत मुगीस, वो भी गुलाम थे। जब कोई किसी की गुलामी में हो तो आका जो हुक्म कर दे तो उसको मानना पड़ेगा। हजरत बरीरा बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के जो 24 अलामतें होती हैं वो तमाम अलामतें हजरत बरीरा के अंदर आपको मिलेंगे। इतनी हसीन और खूबसूरत थी वो। और हजरत मुगीस रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, लेकिन सियाह फाम थे वो।
اور ان کے آقا نے شادی کر دیا دونوں کا. حضرت بریرہ کہہ بھی نہیں سکتی ہے کہ میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ وہ کنیز تھی. اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو چاہتے ہی تھے. جیسے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے جو لنگور ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کو انگور مل ہی جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. یہاں تو کنیز تھی وہ، اور حضرت مغیث بھی غلام تھے، اور ان کے آقا نے شادی کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو معلوم ہوا اور ترس آیا، انہوں نے حضرت بریرہ کو خرید کر کے آزاد کر دیا. آزاد کرتے ہی خیار عتق اسے حاصل ہوا. شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ان کو آزادی ملی انہیں اختیار ہے، چاہے تو حضرت مغیث کے نکاح میں رہے اور چاہے تو انکار کر دے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید کر کے آزاد کیا، ویسے ہی انہوں نے حضرت مغیث سے بھی آزادی لے لی اور فرمایا کہ میں نہیں رہ سکتی ہے. اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، بہت زیادہ عشق کیا کرتے تھے. ایک تو حضرت بریرہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرا صحابیہ یہ رسول تھے، صحابیہ تھی وہ، اور تیسرا یہ کہ امانت دار، یعنی جتنی امانت کی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سارے کی سارے حضرت بریرہ کے اندر تھی. آج کل کی بیویوں کی طرح نہیں. آج کل کے بعض مرد اپنی بیوی سے زبردستی پیار کرتے ہیں، زبردستی محبت کرتے ہیں، کیونکہ طلاق دے دیں گے کیا کیا مسئلے ہوں گے. آج کے زمانے میں بھائی طلاق دینے کے طریقے بھی آتے ہیں. آپ علماء کرام سے پوچھیں اور اب ایسی بیوی کو ہٹائیں اور دوسری کریں. ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کی جو اپنے پتی کو پتی نہ سمجھے اور اپنے بچے ہی کو اپنا بچہ نہ سمجھے، اپنے پتی کے گھر کو گھر نہ سمجھے. ایسی بیوی کو جھیلنے سے کیا فائدہ ہے؟ طلاق دیجئے اور ہٹائیے ان کو اور دوسری شادی کیجئے آپ. تو بہرحال حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیار عتق حاصل ہوا. انہوں نے حضرت مغیث سے بھی آزادی لے لی. حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عشق میں، ان کے پیار میں بالکل پاگل ہو گئے تھے. مدینہ کے گلیوں کے اندر چلتے رہتے تھے حضرت مغیث اور پکارتے تھے یا بریرہ یا بریرہ یا بریرہ، پکارتے رہتے تھے. اور اس طرح روتے تھے وہ کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو لڑیاں بن کر کے بہتی تھی اور ان کے داڑھی مبارک تر ہو جاتے تھے. یعنی کہ حضرت مغیث کے وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، اور اتنی ہی نفرت حضرت بریرہ اپنے شوہر جس کو چھوڑے وہ حضرت مغیث کو اتنی ہی نفرت کرتے تھے. ادھر نفرت بھی شدید ہے اور ادھر عشق بھی شدید ہے. ادھر عشق کے اندر رو رہے ہیں کون؟ مدینہ کی گلیوں کے اندر حضرت مغیث، اور ادھر نفرت کے اندر کون ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا. مدینہ کے گلیوں کے اندر بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پڑا گندا ہیں، اور کچھ بھی ہوش نہیں ہے سوائے اپنی بیوی حضرت بریرہ کے. ایک دفعہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر ہیں اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گلیوں میں رو رہے ہیں. ادھر سے گزر ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں ہیں، اور حضرت مغیث رو رہے ہیں زارو قطار. حضرت عباس نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے ان کے عشق کے اوپر، اور حضرت بریرہ کی نفرت کے اوپر بھی تعجب نہیں ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی پہنچے تو حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا شوہر حضرت مغیث بہت اچھے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس سے اچھا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے. حضرت بریرہ سے کہہ رہے ہیں کہ بریرہ
میرا مشورہ ہے، کیا فرمایا؟ میری سفارش ہے کہ تم حضرت مغیث کی جانب لوٹ جاؤ۔ حضرت بریرہ سن رہی ہیں اور بہت سارے صحابہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں حضرت مغیث کی طرف سے، اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بریرہ تم اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت بریرہ کیا کہتی ہیں؟ بہت تیز ترار تھی وہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حکم ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مغیث کی طرف لوٹ جاؤ، یہ آپ کا حکم ہے؟ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت بریرہ۔ تمام کبار صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ اگر اللہ کا حکم آ جائے اور انسان نہ مانے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ بخاری کے اندر پوری تفصیلات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بریرہ یہ میرا مشورہ نہیں ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ میرا مشورہ ہے۔ حضرت بریرہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مشورہ ہے تو میں کبھی بھی لوٹ کر کے حضرت مغیث کے پاس نہیں جاؤں گی۔ صاف انکار کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مشورہ دے رہا ہو تو اس مشورے کو دباؤ نہ سمجھے، اور کسی کے چہرے کے اوپر شکن بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے مشورہ دیا اور انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ باتیں نہیں آنی چاہیے۔ آپ سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو آپ مشورہ دیجئے ان کو، اگر اس چیز کے بارے میں آپ ماہر ہیں۔ بعض لوگ ماہر نہیں ہوتے ہیں، اب ہم سے کوئی بزنس مین ہم سے مشورہ کرے گا تو ہم اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کوئی کیس کے سلسلے میں ہم سے مشورہ کرے گا تو ہم کیا مشورہ دیں گے؟ ہاں، کوئی ایسا مشورہ جو دین سے تعلق رکھتا ہو، ہاں، یا جیسے کہ شادی بیاہ کا مشورہ ہے تو اپنے آپس میں تو کرنی ہی چاہیے۔ ایسے بہت سارے مشورے ہوتے ہیں جو ان کے ماہرین ہوتے ہیں، ان سے آپ کیجئے۔ اگر آپ کی بیوی بھی ماہر ہے تو آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا ابھی کہ بیوی کیسی ہو، بیوی امانت دار ہو، بیوی اہل علم ہو، اہل عقل ہو، تو آپ ان سے رائے بھی لے سکتے ہیں اور مشورے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی بیوی امانت دار بھی نہیں ہے، ہاں، چوری کرنے کی عادت ہے اس کے اندر، غیبت کرنے کی عادت ہے اس کے اندر، چغل خوری کرنے کی عادت ہے اس کے اندر، اور پھر امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پتی کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو اگر کوئی بیوی ایسی ہو تو ایسی بیوی سے تو آپ قطعاً کبھی مشورہ کریں ہی نہیں۔ جو میرے ماں باپ ہی سے نفرت کرتی ہو، جو میرے بھائی بہن سے نفرت کرتی ہو، لیکن بعض مرد ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر چوری کرنے کی عادت ہے، اس کے اندر امانت داری ہے یا نہیں ہے، یہ سب نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بیوی ہے اور مشورہ کر لو۔ میرے دوستو، مشورہ اللہ کا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی عادت ہے، اور آج ہماری ضرورت ہے۔ آپ اہل علم سے مشورہ کریں، اہل علم بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہوگی۔ اور مشورے کو پہلے رکھیں اور استخارے کو بعد میں رکھیں۔ لوگ استخارہ کرتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ پہلے مشورہ کریں اور اس کے بعد استخارہ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے مشورہ کیا اور استخارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، اور ایک شخص نے استخارہ کیا، مشورہ نہیں کیا، یہ اللہ کے حکموں کے بھی خلاف ہے، اور یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔
اس وجہ سے اللہ نے فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے تو فوری لبیک کہو، ٹال مٹول سے کام مت لو، اور نماز کا جب وقت ہو جائے تو فوری پڑھنے کی کوشش کرو، اس کے اندر بھی ٹال مٹول کی کوشش مت کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہر موڑ کے اوپر، ہر معاملے کے اندر آپ مشورہ کر لیا کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، ان رزق میں سے آپ حد الوسع اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ تو یہاں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کو لا کر کے مشورے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور تمام مفسرین نے، جتنے بھی تفاسیر لکھنے والے ہیں، تمام مفسرین خاص کر کے روح المعانی کے اندر کئی صفحے اس کے بارے میں سیاہ کیے ہیں کہ مشورہ کا حکم کیا ہے، مشورہ کس سے کرنی چاہیے، غیر مسلم سے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت تو یہاں تک یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر تمہارا جو امرا ہے، جو حکمراں ہے، وہ اہل علم نہ ہو، امرا جاہل لوگ ہو، اور تمہارا جو امیر لوگ ہیں وہ بخیل ہو جائے، کیا فرمایا؟ وہ بخیل ہو جائے، اور لوگ صاحب الرائے سے مشورہ کرنے کے بجائے بیوقوفوں سے مشورہ کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے اوپر نہ تو اللہ کی مدد ہوگی، نہ تو اللہ کی نصرت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے مشورہ دین کا حصہ ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بیوی آپ کی امانت دار، سمجھدار ہے تو آپ ان سے ضرور رائے لیں اور ان سے ضرور مشورہ کریں، اور اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو کبھی بھی آپ ان سے مشورہ نہ لیں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ تو بات صرف اتنی تھی کہ مشورہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اس وجہ سے میں نے بیان کر دیا کہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ ہی دیا تھا، لیکن حضرت بریرہ نے فرمایا اگر حکم ہو تو ہم مانیں گے، اور اگر مشورہ ہے تو ہم حضرت مغیث کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مغیث ان کی یادوں میں پوری زندگی روتے ہوئے گزار دیے، لیکن حضرت بریرہ ان کے پاس نہیں گئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔